السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے التکبیر یوٹیوب چینل پر۔ دوستو اور بزرگوں، ہمارا ملاقات کا سلسلہ اور آپ کے سامنے روبرو ہونے کا سلسلہ کافی طویل ہو چکا ہے۔ اب امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری باتوں کو سنتے ہوں گے اور شیئر بھی کرتے ہوں گے۔ اب آپ سے یہ اپیل ہے، یہ درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اور زیادہ توجہ سے شیئر کریں، اپنے دوست و احباب کو بتائیں اپنے چینل کے بارے میں، التکبیر یوٹیوب چینل کے بارے میں، اور ان سے کہیں کہ آپ اس کے پروگرامات کو دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور پیچھے کے جتنے اپنے پروگرام ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ کافی ایسے پروگرامات ہو چکے ہیں اس پر، اور وہ دیکھیں، انشاءاللہ دینی فائدہ ہوگا ضرور۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے سوال جواب کا سیشن۔ ایک سوال تھا، کافی دنوں سے آ رہا تھا، اس پر توجہ نہیں دے سکے، معافی چاہتے ہیں۔ سوال بھائی کا تھا کہ خاص طور پہ عرب ممالک میں، عرب کنٹریز میں جو یوروپین چکن آتا ہے، فروزن چکن جو آتا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ لیکن اس میں کچھ ایڈ کر دیتا ہوں، اس پہ جو حلال لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہے کہ بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جن پر حلال لکھا ہوتا ہے، تو اس حلال کو دیکھ کر ہم کھا لیں یا نہ کھائیں۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تک ہمیں کوئی تحقیق نہ ہو جائے، کوئی ثبوت نہ مل جائے، کوئی دلیل نہ مل جائے کہ ان کا کاٹنا، ان کا جو بھی نظام ہے وہ اسلامی نظام کے مطابق ہے، یا حلال جو ذبیحہ ہوتا ہے، حلال انداز میں جو کاٹا جاتا ہے وہ ہے، تب تک ہمیں ایسے فروزن چکن سے یا فروزن میٹ یا جو بھی گوشت ہے، جس کا بھی گوشت ہو، چھوٹا بڑا جو بھی ہے، یہ فروزن جو آتے ہیں یورپین کنٹری سے پیکنگ ہو کے آتے ہیں، ڈبے میں آتے ہیں، ان کا کھانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جہاں تک کوشش ہو ان سے ہم بچیں۔ اب آپ یہ بات بتائیں کہ جو برازیل، یورپین کنٹریز جو ہے اور اسرائیل ہے، وہاں سے جو چیز آئے گی وہ اسلامی طریقے سے تو کٹ کے نہیں آئے گی۔ جو عرب ممالک میں جو چیزیں کٹ رہی ہیں، جو عرب ممالک میں جو فروزن چکن ہے، اس کے بارے میں بھی شبہ ہے کہ وہ اسلامک طریقے سے حلال جو طریقہ ہے اس انداز میں کاٹ رہے ہیں یا نہیں کاٹ رہے ہیں، اس کے بارے میں وہاں کے مفتیان اکرام جو ہیں وہ شبہ میں پڑا ہوا ہے۔ جب گوشت کے معاملے میں شبہ آ جاتا ہے تو اس کا اصل ہے حرام، کہ وہ حرام ہمارے لیے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ شبہ دو باتیں ہیں، حرام ہے یا حلال ہے، تو حلال ہونے کا کوئی ثبوت یا کوئی دلیل ہمیں نہیں مل رہی ہے، تب تک وہ چیز حرام ہے، ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ جو حلال لکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ المملکۃ السعودیہ کہ وہاں کے جو مفتیان اکرام ہیں اور جو علماء ہیں، ان کی ایک کمیٹی ہے، انہوں نے ریسرچ کیا، تحقیق کی اور بحث و مباحثہ کیا کافی لمبے ٹائم تک، اور انہوں نے اس بات پر یہ بات کہی کہ یہ جو حلال لکھا ہوا ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کہ الذبح علی طریقۃ الاسلامیہ، کہ یہ حلال کو دیکھ کر ہم اس پر یہ اعتماد نہیں کر سکتے کہ اس کو حرام اسلامی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ یہ سعودیہ کے جو مفتیان اکرام ہیں ان کا فتویٰ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات آخر میں یہ بات کہوں کہ جس علاقے میں آپ ہیں وہاں کے جو علماء اور مفتیان اکرام کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں وہ آپ دیکھیں۔ کہیں سے کوئی کسی کونے سے کوئی یہ بات، میں یہاں دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کو یہ بات کہوں کہ اس کا کھانا درست نہیں ہے، لیکن آپ کے یہاں جو بھی کمیٹی یا علماء کی جو کانفرنس ہے، ایک شورا ہے، وہ اس بات کو تحقیق کر کے آئی ہے کہ وہ مصنع ہے، کارخانہ ہے جہاں سے مرغیاں کٹ رہی ہے، جو سعودیہ میں ہو یا دبئی میں ہو، ابوظہبی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہاں کٹ رہی ہے اور وہ اسلامی طریقے سے کاٹ رہے ہیں۔ اب میں آپ میری بات کس کو شیئر کریں گے کہ بھئی مفتی عبدالوہاب صاحب یہ کہہ رہے تھے؟ نہیں، وہاں کے جو علماء جس بارے میں جو کہہ رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں۔ ہاں، جو فورن کنٹریز جو آ رہے ہیں، یورپین کنٹریز سے جو آ رہا ہے، برازیل ہو، ارجنٹینا ہو یا اسرائیل سے ہو، یہ ہمیں بالکل کھانا نہیں چاہیے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بالکل ہمارے لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اس معاملے میں ہمارے لیے گوارا نہیں ہے اس چیز میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جواب آپ کو مل چکا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بات پر عمل بھی کریں گے۔ اور میں بہت سے لوگوں کو اپنے انداز میں اور اپنے نجی پرسنل انداز میں کہتا بھی ہوں کہ فروزن چکنز اور فروزن جو گوشت وغیرہ ہم کھاتے ہیں، پیکنگ جو ڈبوں میں آتا ہے یا مارکیٹوں میں ملتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اس پہ ہمیں شبہ ہے کہ یہ، اگر یہاں تک شبہ ہے کہ جو چکن ہم کھا رہے ہیں وہ چکن ہے یا کچھ اور ہے، اس میں بھی شبہ ہے۔
گوشت ہم جو کھاتے ہیں وہ بکرے کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے؟ وہاں کہیں بھی کیسے ممالک، ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر یہ نیوز آئی اور یہ باتیں پکڑے گئی کہ کتا کاٹ کے کھلا دیا گیا بکرے کے نام پہ۔ تو خالی فروزن چکنز، فروزن گوشت اس کی بات نہیں ہے، اور یہ صرف عرب ممالک کی بات نہیں ہے یا یورپین کنٹری سے جو لایا گیا اس کی بات نہیں ہے۔ کہیں بھی ہو، ہم یہاں راجستھان میں ہو یا انڈیا میں کہیں بھی ہو، ہمیں باہر کے کھانے کے اندر اگر نوبت آ جائے باہر کا کھانا تو ہم ویج میں کھا لیں، دال کھا لیں، دال تڑکا کھا لیں اور دال فرائی کھا لیں۔ نان ویج کھانے سے ہمیں جب تک جہاں تسلی ہو وہاں تک ہم نان ویج نہ کھائیں۔ جہاں ہمیں یقین ہے تشفی بخش کہ بھئی مسلم کے ہوٹل ہے اور اس طرح ان کا نظام ہے تو کھا لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بچنا چاہیے، اور باہر کے کھانوں سے ویسے بچنا چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے۔ صحت کا اور اپنی جو باڈی ہے اس کا نظام اور اس کی ترتیب بنانا چاہیے، بھی امانت ہے۔ صحت ایک طرح کی پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ صحت جو ہے، تندرستی، یہ بھی ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے، اس کا خیال ہمارے اوپر رکھنا لازم ہے۔ اگر اس میں ہم لاپرواہی برتتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کبھی اگلی کسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔